کا اعلان ہوا. ابتدائی اسلام تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدنا علی، سیدنا ابوبکر صدیق سے اسلام کی شروعات ہوئی اور حضرت زید بن حارثہ، یہ 4 مسلمان. پھر آہستہ بڑھتے بڑھتے حسان بن ابی وقاص، بلال حبشی، زید بن ارقم، تھوڑے اسلام پھیلتا جا. اور مشکل سے اسی دوران حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمار اور یاسر اور سمیہ آپ کے والدین بھی اسلام قبول کیے. مکے کی وادیوں میں اسلام کے ابتدائی دور میں کوئی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا، کلمہ توحید بلند کرتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جو کوئی یہ صدا بلند کرتا وہ گویا ایسے ہے جیسے درندوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ مجھ پر حملہ ہو جاؤ، مجھے نوچ کھاؤ، مجھے گیتے دے کر مار ڈالو. اسلام جب شروع ہوا تو کفار قریش، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان ایک سازش کے تحت جو کوئی مسلمان ہوتا ان پر بے انتہا ظلم برساتے، بالخصوص کمزوروں پر. آپ دیکھتے ہیں دنیا نے تاریخ میں رقم کیا ہے کہ حضرت بلال پر کیسی مصیبتیں دی گئی، کیسی سزائیں دی گئی. گرم ریت پر لٹا کر گھوڑے مارے گئے، گرم پتھروں سے پر مار کر گھوڑے مارے گئے، کھال کھینچ دی گئی، الٹا لٹا دیا گیا. جب اس سے بھی اسلام نہیں رک سکا تو حضرت عمار کے والدین حضرت یاسر اور بی بی سمیہ کو ایسی دردناک سزائیں دی گئی کہ انسانیت کانپ گئی. حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو زمین پر باندھ دیا گیا، ان کی ٹانگیں چیری گئی اور کوڑے مارتے گئے اور ان کو بار بار کہتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس آ جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، محمد رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑ دو، اللہ کے دین کو چھوڑ دو. وہ کہتے رہے کہ تم ہماری جان دے دو، ہمارے جسم کے 2 ٹکڑے کر دو. پھر بھی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نکلے گا، ہم کفر و شرک پہ واپس نہیں آئیں گے. اور ایسے ہی ہوا کہ ان کی ٹانگوں سے چیر دیا گیا، جسم کے 2 حصے ہو گئے، مگر وہ اپنے ایمان سے پڑھتے نہیں اور ان کے درجے اور اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دی. اب اس شہادت کے بعد جو مسلمان تھے ان میں خوف کی لہر دوڑ گئی. مصلحتاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو سر رکھو، چھپا کے رکھو، تاکہ کفار قریش، کفار مکہ ہم پر غالب نہ جائیں. ایسے ہی قسمہ پرسی کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق جس طریقے سے ہو اپنے مال سے، اپنے جان سے بہت قربانیاں دی، بہت اسلام کی مدد کی. محسن اسلام حضرت ابو طالب، سیدنا ابو طالب نے اپنی جان لگا دی اور اپنے بھتیجے کے ایمان کی، اپنے بھتیجے کے دین کی پرزور ہمت کی. نتیجہ یہ ہوا کہ کفار قریش نے کہا کہ سب سے اس کی سزا کی جائے محمد رسول اللہ، چونکہ بنی ہاشم سے ہے تو سزا پوری بنی ہاشم کو دو تاکہ جو مسلمان اور ان کو ایک عبرت مل سکے. 3 سال شیب ابو طالب میں بنی ہاشم کو محصور کر دیا گیا تھا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان سے کوئی چیز خریدی جاتی تھی نہ ان کو کوئی چیز بیچی جاتی تھی. بنی ہاشم کے بچے چمڑے کے پتے کھا کر جیت رہے تھے. بڑی مشکل سے، کہیں مشکل سے سعد بن وقاص جیسے شدید صحابی کچھ سمگل کر کے کھانا پہنچا دیتے تھے، ادروائز فاقہ کشی پہ حالت ہو گئی تھی. 3 سال ایسے گزرے، مسلمانوں پہ سخت دور گزرا. ایسے میں ایک تھوڑی سی راحت کی ہوا چلی جب حضرت امیر حمزہ 38 مسلم، حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو کچھ حد تک تقویت ملی. پھر بھی ابھی کفار بہت غالب تھے. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق ایسے ہی کلمہ بلند کیے اور حضرت ابوبکر صدیق پر اتنا ظلم کیا گیا
सहन काबा में इतना मारा पीटा गया कि अबू बकर की आंखें सूज गई, चेहरा पूरा सूज गया। हजरत अबू बकर बेहोश हो गए। बनी तैम मगर कुरैश में खानदान की खराबत की बहुत बार लिहाज किया जाता था। आपके वालिदैन और आपके कबीले वाले आपको उठा कर ले गए। अब अबू जहल को खौफ हो गया कि कहीं ये जंग इस्लाम और कुफ्र के बजाय क़बाइल की ना हो जाए, कहीं बनी तैम आकर हम पर हमलावर ना हो जाएं। ऐसे में जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का होश आया तो आपने कहा, बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं, मेरे आका करीम आका कैसे हैं। इसमें और तहश आ गया कि जिस शख्स की खातिर तू इतना पिटा, आज जब होश में आता है तो उसी का नाम लेता है। आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, मैं एक लुक़मा नहीं खाऊंगा जब तक कि रसूलुल्लाह को सलामती ना देखूं। ज़ैद बिन अरक़म का घर दीनी तालीम का तज़किया बना हुआ था, वहीं से इस्लाम की तबलीग शुरू हो रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घसीटते हुए जाकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लपट गए। हुज़ूर अलैहि सलाम ने बहुत दुआएं दी। यही हाल था, यही सिचुएशन था जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठे। यहाँ उमर इब्न अबुल ख़त्ताब की खिदमत बदलती देखी। इंसान, तारीख़ इंसान देख रही है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह तू इस्लाम को तक़वियत दे। दो उमरैन, उमर इब्न अबुल ख़त्ताब, उमर इब्न अब्द हिशाम, हालांकि अबू जहल बहुत जालिम था मगर इस्लाम को सपोर्ट की जरूरत थी। आका करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह, या उमर इब्न अबुल ख़त्ताब, या उमर इब्न हिशाम को इस्लाम की हिदायत दे, इस्लाम में आने की हिदायत दे। और मेरी तरजीह है उमर इब्न अबुल ख़त्ताब को हिदायत दे। अरे मुस्तफा की चाह, अल्लाह की चाह है मुस्तफा जिस सिमत मिल जाए पलट जाए, क़िबला भी उधर हो जाता है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, आगे की जिंदगी में हम देखते हैं कि आका जिस सिमत पलट गए उस सिमत काबा होगा, उस सिमत क़िबला होगा। अब आका की मंशा उमर इब्न ख़त्ताब थी, अल्लाह की भी वही मंशा थी। ये दिन है वेडनेसडे और थर्सडे की रात, यानी चारशंबा और जुमेरात की रात के दरमियान एक दिन बस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारशंबे की रात दुआ करते हैं और जुमेरात की सुबह कुफ़ार कुरैश मीटिंग करते हैं। मगर यहाँ मैं एक बात आपसे कह दूं, अगर उमर इब्न अबुल ख़त्ताब के इस्लाम का लाने का किस्सा आप 1000 मरतबा सुन चुके हैं तो 1001 मरतबा फिर सुनिए, या फिर 2000 बार सुनिए। आप जिंदगी भर यह किस्सा सुनते रहें और जब जब सुनोगे मसरूर होगे, जब जब सुनोगे उतनी ही लज्जत देगी, क्योंकि यह मुराद रसूल है। ये वो है जिनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दुआ मांग कर मांगा है, इस्लाम में दुआ मांग कर लिया है। तो जब जब इनके कबूल इस्लाम का किस्सा सुनोगे, इनकी हयात के किस्से सुनोगे, इनकी खिलाफत के किस्से सुनोगे, आपको हर बार मजा आएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी उम्मत के बुजुर्गों का, मेरी उम्मत के नेक लोगों के किस्से सुनाओ तो मेरे उम्र के भी किस्से सुना करो, मेरे उम्र के कहानियां सुनाओ, मेरी उम्र की जिंदगी के किस्से सुनाओ। तुमको जिंदगी में हिदायत मिलेगी, तुमको जीने का सलीका मिलेगा। मेरे उम्र के किस्से सुनाओ। तो हुआ ये, कुफ़ार कुरैश ने मीटिंग की कि ये जो नया दीन बढ़ रहा है मक्के में, अब इसको हमको किसी तरीके से रोकना है और इस फितने को रोकना है, वरना ये इतना बढ़ जाएगा कि हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। उमर इब्न अबुल ख़त्ताब ने कहा, इसकी एक ही तदबीर है, जो इसका जिम्मेदार है यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी की गर्दन मारो। तो अबू जहल ने कहा, ये काम कौन करेगा? तो हज़रत उमर ने कहा, ये काम मैं करूँ और कौन करेगा? और तलवार लिए और जा रहे थे। रास्ते में एक सहाबी रसूल को जो पहले ईमान ला चुके थे, हजरत नुअयम बिन बशीर, हजरत नुअयम ने बोला, या उमर किस तरह जा रहे हो? कहा, मैं उस शख्स की गर्दन काटने जा रहा हूँ जो नया दीन लेके आया, यानी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी गर्दन काटने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम उनकी गर्दन काटने जा रहे हो? पहले अपने घर की खबर तो लो। क्या मतलब कि घर की खबर लो? तो हजरत नुअयम ने कहा, जानते नहीं तुम्हारी बहन फातिमा बिन्त ख़त्ताब, तुम्हारा बहन भाई सईद बिन ज़ैद,
مسلمان ہو گئے اسی محمد کی جس کی تم گردن کاٹنے کا ارادہ کر رہے ہو، اس کی غلامی میں جا چکے ہیں، اب آگ پگلا ہو گئے، اس سے تک پگلا گئے، یعنی جس کی جان کا دشمن میں بناؤں، جس دین کا دشمن بہن بناؤں، میرا اپنا گھر، میری بہن ہوئے، اسی دین کی طرف بڑھا دوں، اب غصے میں گھر گئے، بہن کے گھر گئے، آپ کی بہن کی کنیت الجمیل ہے، فاطمہ بنت خطاب الجمیل، کھٹکا مارے الجمیل کے گھر، بہن ڈرتے دروازہ کھٹکا مارے، اس سے پہلے قرآن کے پڑھنے کی آواز سنو، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. یہ سننا تھا آپ کے دل میں، ایک بات اثر کرنا، قرآن کا اثر تو جب بھی ہونے لگا، مگر ایک بات ہے کہ آپ ذہنی طور پہ بنا لیتے ہیں کہ اس کی مخالفت کرنی، تو آپ ڈینائی پہ لگے ہوئے تھے. جیسے ہی بہن نے دروازہ کھولا، گھوڑے کو جس کی چابک سے آپ گھوڑے کو ہانکتے ہیں، بس دڑ مارنا شروع کرا، بہن کے چہرے سے سر سے خون نکلنے لگا. سعید بن زید وہ بہن بھائی جو آپ اپنی بیوی کو بچانے ان کو بھی کوٹنا شروع، مار کے تھک گئے. اس کے بعد بولا یہ دین پڑھ رہے ہو، یہ کتاب پڑھ رہے ہو تم، یہ اس کی طرح آپ بہن، آپ کے بہن بھائی نے کہا تم چاہے ہماری جان دے دو، ہم حق کی بات نہیں چھوڑیں گے، ہم محمد رسول اللہ کے غلامی نہیں چھوڑیں گے، اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ اور آگ پہ بلا ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا بات ہے جو تم کو اس حد تک لے گئی ہے کہ تم کو اپنی جان کی بے پرواہ نہیں. یہاں غور کرو، عشرہ مبشرہ جن کو 10 دنیا میں 10 کو جن کی جنت کی بشارت دی گئی، ایک ہی گھر کے 2 شخص، یہ صرف عمر بن الخطاب کو یہ شرف ہے کہ آپ کے عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، اور آپ کے بہن بھائی سعید بن زید. اور پھر وہاں قرآن پڑھا ہوا تھا، آپ نے لے کر قرآن پڑھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ بہن نے کہا کہ غسل، کہ ناپاک رہ کی حالت میں قرآن مت پڑھو. تو حضرت عمر بن الخطاب نے غسل کر آیا، قرآ کر قرآن اٹھایا اور قرآن پڑھنا شروع کرے. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما قال يا موسى اسی طریقے سے إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. جب اس آیت پر آئے تو بس ایمان دل کی کیفیت بدل گئی. ارے رات کو آقا نے جو ہاتھ اٹھائے تھے، اللہ نے تو دل کی حالت بدلنی ہی تھی. بس کہا، بہن سے مخاطب ہو کر کہا یا جمیل، یا فاطمہ، یا اختی، کوئی طریقہ ہے میں جو تیرے صاحب محمد رسول اللہ کا غلام بن جاؤں؟ کیا کہ کوئی طریقہ ہے جو میں اسلام لے آؤں؟ آپ کی بہن نے کہا کیوں نہیں، چلو میرے محمد رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں. بس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہنا تھا. ابھی زبان سے قرار نہیں کیے تھے، مگر دل میں اسلام گھر کہہ گیا تھا، اللہ کا کلام دل میں اثر کر چکا تھا. ایسے ہی تلوار لٹکائے راستے میں جا رہے ہیں. زید بن ارقم کے گھر صحابہ سارے جمع ہیں، آقا اسی گھر میں ٹھہرے ہیں جو دین کی درسگاہ تھی. کھڑکی سے عبداللہ ابن مسعود جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عمر تلوار لٹکائے آ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو آج اس کے حال پر چھوڑ دو. حضرت
حمزہ جو اسلام لائے تھے دوسرے صحابہ عمر کے نام سے کانپ رہے ہیں. حضرت حمزہ کہتے ہیں عمر کو آنے دو، اگر نیت اچھی رہی تو بچ کے جائے گا، اگر اس کی نیت خراب ہوئی تو اسی کی تلوار سے اسی کی گردن ہم کاٹ دیں گے. گھبراؤ نہیں، آنے دو عمر کو. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازے میں داخل گئے، دو صحابہ جھپٹ پڑے اور کندھوں سے پکڑے، ایسے پکڑے، عمر ایسے پکڑے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کو چھوڑ دو، عمر کو چھوڑ دو. ہاں عمر کلمہ پڑھو گے؟ اور عمر کے سینے پہ ایک روایت میں ہے کہ عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھی. ہاتھ رکھنا تھا کہ دل کی کیفیت بدل گئی. عمر خطاب بے ساختہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کہنا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور سے اللہ اکبر کی تکبیر کی. صحابہ سارے فرد مسرت میں خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے جو بلند کیے تو صحن کعبہ تک آواز آ رہی. مکے کی گلیاں اللہ اکبر کے نعروں سے گونج گئے. ارے گلیاں تو گلیاں عرش پر دھوم ہو گئی. آسمانوں کے فرشتے بھی نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے مارنے لگے. جبرائیل فوراً اپنے پر پھیلائے زمین پہ آ گئے. یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت خوش ہیں، آج عمر کی اسلام لانے پر آپ بہت خوش ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کا شکر ہے جو میری دعا قبول کی اور عمر کو حلقہ اسلام میں لے کر آیا. تو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ نعرے صرف آپ لوگوں نے بلند نہیں کیے، آسمانوں پر بڑی خوشی سے سارے فرشتے نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرے. آسمانوں پر بھی خوشیوں کی لہر دوڑ گئی. اب عمر اسلام میں آ گئے، اسلام قوی ہو گیا. صحابہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عمر کے آنے سے اسلام کو قوت ملی، عمر کی ہجرت کرنے سے اسلام کو طاقت ملی، عمر کی خلافت سے عمر کو اسلام کو نصرت ملی. اس کے بعد عمر بن الخطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک ہی نہیں کہ ہمارا دین حق ہے، ہم حق پہ ہے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وصیت ہے، ہم تعداد میں ہم کم ہیں اور کفار قریش ہم پر حملہ نہ ہو. جب دن ہم قوی ہو جائیں گے ہم ضرور کیا بولتے ہیں اعلان کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور اپنا کلمہ زور سے کہیں گے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آج سے ہم اعلان کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے کفار قریش سرداروں کے ایک ایک گھر ایک ایک دروازے پر جا کر کھٹکھٹایا اور بولا دیکھو آج عمر بن الخطاب اسلام لا چکا ہے، آج عمر بن الخطاب محمد رسول اللہ کے غلامی میں آ جو ہے. آج کے بعد اگر کسی یتیم پر تم ظلم کرو گے، آج کسی غریب پر تم ظلم کرو گے اسلام لانے پر، آج کسی مسلمانوں پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہارے ماں باپ کے سر جھک جائیں گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تم پر روتے ہوئے عمر گزرے گی. آج کے بعد کسی غریب پر ظلم کرنے کی سوچنا بھی نہیں. وہ تھے عمر خطاب جن کے جاہو جلال سے. اس کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے صحن کعبہ میں جانے لگے تو پھر مسلمانوں کے دو صفیں بننے لگی. 38 مسلمان تھے، 39 تمام حضرت عمر 39 مسلمان اور وہ 39 مسلمان دو صفوں میں ڈیوائیڈ ہوتے تھے. ایک کی نیابت حضرت حمزہ، ایک کی نیابت حضرت عمر بن الخطاب. میرے سردار آقا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دور ہے، کفار اسلام کو مٹانے پہ بیٹھے ہیں اور اللہ یہ دو شیروں کے بیچ میں میرے آقا کو رکھ کر گزار رہا ہے. وہ کیا جذبے تھے، وہ کیا مسلمان تھے، وہ کیا بچے تھے جن کی زندگی کا مقصد اسلام اور اللہ کا اس کے رسول کی اسلام کے اور اللہ کے رسول کے چرچے تھے، جس کی زندگی اللہ کی منشا کے لیے تھی. وہ کیا پیارا دور تھا. پھر زمانہ دیکھتا ہے کہ جب ہجرت میں کری تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر گئے. سیدنا علی امانتیں دینے کے لیے جانشین اللہ کے رسول نے حضور سیدنا علی کو اپنا جانشین مقرر کر کے بستر پر سلا کے گیا. سیدنا علی امانتیں دے کر آئے. عمر بن الخطاب وہ واحد تھے جو کعبے کا طواف کرے
اور زور زور سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے اور اعلان کر کے جاتے. آج عمر بن الخطاب مدینے کو ہجرت کر یثرب کو ہجرت کے لیے جا رہا ہے. جس کو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو, جو اپنے بچوں کو یتیم چھوڑنا چاہتا ہو, جو اپنے ماں باپ کا سر جھکا دیکھنا چاہتا ہے, وہ آئے اور عمر بن الخطاب کے راستے کو روکے. واللہ العظیم تاریخ گواہ ہے, ایک کی ہمت نہیں تھی جو آ کے عمر کے راستے میں روکے. اس طریقے سے حضرت عمر نے ہجرت کی. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا, حضرت ابوبکر صدیق کا دور ختم ہوا, حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو خلافت دی. پھر دنیا دیکھتی ہے تاریخ انسانیت. کچھ علماء کہتے ہیں کہ عمر کا خلیفہ بننا اسلام پہ احسان ہوا. میں کہتا ہوں صرف اسلام اور مسلمانوں پہ نہیں, انسانیت پہ احسان ہوا. دیکھ لو جس نے عمر کی سیرت پڑھی, دیکھ لو جس نے عمر کی خلافت کے قصے پڑھے, سب گواہی دیتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا حاکم نہیں جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر ہو اور جس کے کرتے میں 14 پیون ہو. امام حسن کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب خطبہ دے رہے ہیں اور سامنے تھا آپ کے کرتے پر 14 پیون, شملہ پھٹا ہوا. مالک بیت المال سے صرف 2 کرتے سالانہ لیتے, کثیری لایا اور روز خرچے کے لیے صرف 2 درہم میں اپنا گھر کا خرچہ چلاتے, ایک مہینہ گوشت نہیں کھاتے. ارے زمانے نے دیکھا اللہ کے خوف سے اتنا روتے, اللہ کے خوف سے اتنا روتے کہ آنکھوں کے حلقوں میں کالے گوشت پڑ گئے تھے کہ روتے روتے آپ رات میں آنکھی سو جا. حضرت عاتقہ فرماتی ہیں کہ آدھی رات کو چونک کو اڑ جاتے اور لقطار ہوتے, آنکھ استفسار کرتے یا امیر المومنین کس بات نے آپ کو اڑایا ہے؟ تو آپ کہتے اگر دجلہ کے کنارے اگر کتا بھوکا مر جائے تو اللہ عمر بن خطاب کو حساب لے گا. فرات کے کنارے اگر کتا پیاسا مر جائے تو اللہ عمر بن الخطاب سے حساب لے گا. ایک بار والے غنیمت آیا تو آقا کی بی بی نے کہا, اس میں مشک بھی آیا, مشک اور بہت ساری بھاری چیزیں. آقا کی بیوی نے کہا یا امیر المومنین میں اس کو تولنے میں ہر مدد کرتی ہوں. تو آپ غصے میں آ گئے, آ کر بولے ہرگز نہیں, تم وہ تولنے میں ہرگز نہیں. اگر غلطی سے مشک تمہارے ہاتھ میں لگ جائے, غلطی تمہارے ہاتھ سے لگ جائے تو پوچھ اللہ کی پوچھ عمر خطاب سے ہوگی. فجر کی روایتوں میں آتا ہے فجر کی نماز پڑھاتے سأل سائل بعذاب واقع ليس له للكافرين طاف من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح. جب یہ سورہ پڑھتے تو آپ زور زور سے ہچکیاں لے کے روتے. ایسا منظر رہتا کہ ایسا روتے کہ دنیا میں سب سے بڑے مجرم وہی ہے. اللہ کا ایسا خوف. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, مدینے کے حدود پر ایک خیمہ ہے, ایک خیمے رات کو ایک بڑھیا کیا ایک عورت اپنے برتن کو جلا رہی. حضرت عمر اپنی ریا کی خبر گیری کرنے راتوں کو نکلتے, کہتے کہ آدھی رات کو چولہا چڑھا ہے خیمے کے باہر, آدھی رات کو چڑھا جائے. جا کر بولے دستک دی, خیمے کے باہر عورت آئی کہ اس رات کو تم کیا بولتے, آدھی رات کو تم پکا رہے ہو, کیا ہوگا؟ تو اس عورت نے غصے میں کہا عمر پر مٹی پڑو, وہ کیا کی خبر نہیں لیتی, میرے بچے بھوکے ہیں. ارے جب بچے بھوکے ہیں تو ابھی جب پکا کے کھلاتے, کچھ کھانے کو ہے نہیں تو میں کیا پکاؤں گی؟ حضرت عمر نے کہا جب کھانے کو ہے نہیں تو پھر بگونے میں کیا چڑھا رکھی ہوں؟ تو بولے پتھر ہے اور گرم پانی ہے اور یہ اس لیے پکا رہی ہوں کہ پکانے کے انتظار میں روتے روتے بچوں کو نیند لگ جائے اور ان کو بھوک کا احساس نہ ہو. حضرت عمر ہل گئے. آپ کا غلام اسلم آپ کے ساتھ تھا, اسلم کو ساتھ لے گئے, بولے مائی تو یہیں ٹھہر, میں دیکھتا ہوں بیت المال شہر گیہوں گوشت سارا کچھ لے گئے. امیر المومنین جن کی سلطنت روم تک پہنچ گئی ہے, آگ لکڑیاں لگا کر چولہے میں پھونک مار رہے ہیں اور آگ دھکا کر میری
اے مائی تو مجھے معاف کر دے، وہ فکر نہ کر، تیرے بچوں کو آج کھانا کھلے گا۔ کھانا امیر المومنین، بادشاہ وقت، سلطنت اتنی بڑی، اور ایک مسکین عورت کے لیے کھانا پکا کر بچوں کو دے رہے ہیں۔ اس نے کہا، اس عورت نے کہا کہ بھائی تم جو بھی ہو تمہارا شکر گزار ہو، خطا کار کو عمر بن الخطاب ہے جس کے طرف۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ فرمائی تو کیوں فتویٰ دے رہی عمر بن الخطاب کو، اس کا کیا پتا؟ تو اس عورت نے کہا کہ رعایا کو کیوں، عمر کو خبر تک نہیں۔ آپ پھر گئے، بولے معذرت، اس کے بعد بولے کل آنا، آ کر امیر المومنین سے شکایت کر دینا۔ وہ جب مسجد نبوی آئی تو دیکھا کہ وہی عمر بن الخطاب مسجد نبوی میں، سارے لوگ ان سے امیر المومنین سے مخاطب ہیں۔ وہ بڑے شرمندہ ہوئی، بولی عمر بن الخطاب نے کہا کہ اے مائی مجھے تو معاف کر دے، تیرے بچے میری سلطنت میں کیا وجہ سے تھے۔ اس نے حضرت عمر سے معافی چاہی اور بہت دعائیں دے گئی کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایسے شفیق امیر کو دیا جو خود آ کر رعایا کی خیر گیری کرے۔ 30,000 لوگوں نے جب سلطنت اسلامیہ کو، خلافت اسلامیہ کو رون دینے کی قسم کھائی، پیر میں بیڑیاں باندھ دی گئی، بیڑیاں باندھ کر مسلمانوں سے لڑنے گئے، تو آپ حضرت خالد بن ولید کو کیا معمور کر دیا۔ خالد بن ولید اور آپ کے اصحاب شجاعت سے کئی مہینوں لڑتے رہے، اور کئی مہینوں تک حضرت عمر خطاب چین سے نہیں بیٹھ سکے۔ اور سب سے مشہور واقعہ تو بھی ہے جب ایران کے فتح کے لیے سعد بن وقاص، خالد بن ولید، سارے مسلم لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص کو امیر بنا کر ایران کی طرف بھیجا گیا، ایران اور عراق کی طرف۔ تو حضرت سعد بن وقاص قصرہ سے کیسر کی جنگ سے لڑ رہے ہیں، اور آپ کا قاصد بار بار مدینے کا آتا ہے۔ قاصد کو پتہ نہیں کہ امیر المومنین کون ہے، کیونکہ وہ تو وہیں سعد بن وقاص سے تھا۔ آپ کا قاصد بار بار مدینے کی سرحد پر آتا، حضرت عمر دوڑتے ہیں مدینے، اس کے قاصد آنے سے پہلے مدینے کی سرحد کے پار جھاڑ کے کنارے ٹھہرتے، قاصد آتا، جنگ کی ساری رویداد، مسلمانوں کے لشکر کے اپڈیٹ دیتا اور واپس چلے جاتا۔ ایک دن آیا کہ مجھے بولا مجھے مدینے کے شہر میں کام ہے، اور حضرت عمر بن الخطاب اس سے پورے جنگ کی رویداد دے رہے ہیں، جہاد کے سارے اپڈیٹ لیتے ہیں۔ قاصد اونٹ پر ہے، حضرت عمر بن الخطاب نیچے دوڑ رہے ہیں، دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ ارے جس کی حکومت میلوں سرحدوں پھیلی ہے وہ نیچے دوڑتا بھاگ رہا ہے، خاطر اونٹ پر بیٹھ کر قصے سنا رہا ہے، سنو جنگ میں یہ ہوا، سنو خالد نے یہ کیا، سنو سعد نے ایسے لڑا، سنو لشکر نے یہ کیا۔ اور عمر بن الخطاب اس طریقے سے بھاگتے ہوئے اس سے قصے سن رہے ہیں، مدینے کی شہریاں سے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا منظر ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کیا منظر ہے۔ ایک خاص ایک میسنجر، ایک معمولی میسنجر اونٹ پہ بیٹھ کر کہانی جنگ کی رویداد سنا رہا، اور امیر المومنین چیف کمانڈر ان چیف نیچے دوڑتے ہوئے سن رہا ہے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو لوگ آپ سے امیر المومنین کر کے جب خطاب کیا تو قاصد شرمندہ ہو گیا، شرمدار ہو گیا، اونٹ سے فوراً ہیبت میں اتر گیا کہ بولا امیر المومنین معذرت، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ امیر المومنین، چھوڑ تو جنگ کے قصے سنا، تو واپس جا، مجھے اور نیوز اپڈیٹس لے کے آ دوسرے دن۔ اس طریقے سے اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں۔ آپ کی صاحبزادی ام المومنین ایک دن دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کہ سالن آیا جس میں گھی اور گوشت کا تھا، تو بولے یہ کیا اسراف ہے، یہ بیت المال کا پیسہ ہے، یہ 2 سالوں کی کیا ضرورت؟ آپ نے کہا یا ابا جان یہ 2 سال لے کر یہ تو ہی تو بولے حضرت عمر بن الخطاب نے کہا یہ گھی 1 سالن ہے، گوشت 1 سالن، جب پک رہا تھا تو اتنا ہی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے کپڑے پھٹے ہوتے، سونے کو سونے تھی، تو حضرت حفصہ ام المومنین حفصہ کہتی یا ابا جان پوری امت کی کیا بولتے یہ خواہش ہے کہ آپ کی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی ہے، اور آپ اس طریقے کے کپڑے پہنتے ہیں، دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، جو آنے والے ہیں وہ کیا سوچیں گے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آپ نے کہا تم نبی کی بیوی ہو کیسی بات کرتی ہو؟ تو نے دیکھا نہیں ابو بکر نے کیسی خلافت چلائی، تو نے دیکھا نہیں مجھ سے پہلے 2 کیسے چلا، ابو بکر نے کیسی زندگی دی، محمد رسول اللہ ہمارے سردار نے کیسی زندگی، تو چاہتی ہم ان کی مخالفت کرو۔ یہ تھا خلافت درس، یہ تھا خلافت طریقہ، بادشاہت نہیں تھی۔ اس لیے بیٹو ہرمزن جو جس کو کسان
جس کو کثرہ نے کیا بولتے نامزد کیا تھا، ہرمزن جب اسلام سے مباشرت کرنے آیا، جب اس نے ایران کا سفیر بنایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ہتھیار ڈال دوں گا ایک شرط پر کہ مجھے مدینے میں میرے مومن سے ملنے کی اجازت دے۔ وہ مدینے آیا، وہ بولا کہ جب اتنا پاورفل حکومت ہے جو ہماری ایران کی پوری سویلائزیشن کو چیلنج کر دیا، ادھر رومیوں کو گھٹنے ٹکا دیا، اسلام کی سرحدیں بڑھتے جا رہی، تو مجھے بھی اسی شان و شوکت سے وہ اپنا تاج پہنے، ایرانی لباس پہنے، سارے ہتھیار لگا کے لشکر لے کے حضرت عمر سے ملنے آیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے خلیفہ تمہارا بادشاہ امپیرر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہاں جاؤ، یہاں جاؤ، یہاں جاؤ، ادھر سے ادھر سے آخر میں مدینہ نبوی میں آیا۔ اس کے بعد صحابہ میں پوچھتے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ملیں گے؟ مسجد کے صحن میں اینٹ کو تکیہ بنا کر سو رہے تھے۔ تو کسی نے بتایا یہ امیر المومنین، پھٹے کپڑے، پیون لگے ہوئے اور اینٹ کو تکیہ بنائے سو رہے، دم ہو گیا۔ جس کے نام سے ہم تھراتے تھے، جس کے نام سے ہم دنیا کام جاتی ہے، وہ عمر بن الخطاب صحن میں سو رہا ہے۔ ارے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے باڈی میں کوئی چوری نہیں، کوئی حرام کا پیسہ نہیں، ایسے سکون سے آقا کے دربار میں سو رہے ہیں۔ دنیا ایسی خلیفہ، ایسی حکومت نہیں دیکھی۔ بعد والوں نے بہت ساری حکومت اور بڑھائی، سیدنا عمر سے بھی بڑھ کے اور حکومت کو اسلام پھیلا، مگر کوئی ایسا حاکم نہیں دیکھا۔ روم کا سفیر آتا، دیکھتا عمر بن الخطاب کہتے ہیں تو وہاں بیت جنت البقیع کے پاس ایک جھاڑ کے کنارے سو رہے، تو پہر میں خیر ملا کر رہے، آرام کر رہے۔ دنیا حیران رہ گئی کہ کوئی ایسا حاکم دیکھنے میں نہیں آیا، کوئی ایسا حاکم دیکھنے میں نہیں آیا جو کچھ فاقہ کشی میں گزارے اور اپنی رعایا کو رونے نہ دے۔ میرے سرکار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا تو میں وہاں پر ایک محل دیکھا جس کے اینٹ سونے کے اور چاندی کے ہے، ایک خوبصورت ہال ہے جو سانچے موتیاں جس کی کیا بولتے باٹم ہے، جس کی تل ہو، اور پانی اس میں شفاف پانی ہے، خوشبودار پانی ہے، اس میں سے موتیاں دکھ رہے ہیں، اور اس خوبصورت ہال پہ ایک خوبصورت لڑکی اس پر بیٹھ کر وضو کر رہی ہے۔ اور میں جب جانا چاہا، میں نے جب استفسار کیا، میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے عمر کا ہے، عمر بن الخطاب کا ہے۔ میں محل میں جانا چاہا مگر مجھے عمر کی غیرت یاد آئی، اس وجہ سے میں واپس پلٹ گیا۔ عمر بن الخطاب جیسے یہ قصہ سنے، آپ رو دیے یا رسول اللہ، عمر کیا آپ سے غیرت کرے گا؟ یا رسول اللہ کیا عمر آپ سے غیرت کرے گا؟ عمر کا مرتبہ وہ ہے، آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت کے نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کرو۔ دیکھو مصطفیٰ مختار کیسے جب حضرت عمر کو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ جب سیدہ عائشہ پر بہتان لگایا منافقین نے تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے جسم پر ایک مکھی نہیں بیٹھ سکتی، تو کیا کوئی خراب عورت آپ کی زوجیت میں آ سکتی ہے؟ اور آپ کے الکلمات تھے ھذا بہتان عظیم، یہ ایک بہت عظیم بہتان ہے۔ بس اللہ نے یہی کلمہ کو قرآن میں چن لیا۔ سورہ نور میں دیکھو جب یہ قصہ آئے گا حضرت عمر کی زبان سے نکلا ھذا بہتان عظیم، اور یہی اللہ کا بھی کلام رہا۔ سبحان اللہ، جیسا کہ آقا کریم آقا نے کہا کہ عمر کی زبان سے اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ عمر جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں۔ کریم آقا کہتے ہیں جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہ شیطان عمر کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ مصطفیٰ مختار سے ایسی محبت اور درد بھی حضرت عمر نے دیا کہ صرف حضور علیہ السلام نہیں، اہل بیت سے اطہار سے بھی محبت کا۔ غدیر قوم کا جب اعلان ہوا تو حضرت عمر الخطاب، حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا علی، حضرت عمر جیسا سخت مزاج آدمی ایک ٹانگ پر اچھل کر رقص کرتے ہوئے مولا علی کو مبارکباد دیتا ہے۔ بق بق لکی عبی بن ابی طالب، مبارک ہو عمر بن طالب، تم میرے ہم سارے مسلمانوں کے مولا بن چکے ہو۔ ایک مال غنیمت میں ایک جن سے مال آیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر
حضرت عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم دیے گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم دیے گئے، اور امام حسن کو امام حسین کو حضرت عمر بن الخطاب نے 1,000 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بولا یا عبادی، اے میرے والد، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جوان تھا، آپ کے ساتھ غزوے میں بھی شریک کیا، اور حسن حسین تو میرے سامنے کے بچے ہیں، مجھے 500 درہم دیے، اور حضرت حسن حسین کو کیا بولتے 1,000 درہم۔ آپ جلال میں آ گئے، آ کے بولے تو حسن حسین کی برابری کرے گا؟ نہ تو حسن حسین کے برابر جیسا، نہ تیرا باپ حسن حسین کے باپ جیسا، نہ تیری ماں حسن حسین کے ماں جیسا، نہ تیرا نانا حسن حسین کے نانا جیسا، نہ تیرا دادا حسن حسین کے دادا جیسا، تو حسن حسین کی برابری نہیں کر سکتا۔ اہل بیت محبت، اہل بیت رسول کی محبت کا، اہل بیت رسول کی محبت کا درد دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ تو حسن حسین کی برابر نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو 500 دیے اور حسنین کریمن کو 1,000 دیا، 1,000 درہم دیا۔ اس طریقے سے آخری وقت تک عمر کے لیے خدمت کرتے رہے، اور آخرکار نماز، حالت نماز میں ایک مغیرہ بن شعبہ کا غلام، ایک مجوسی نے حضرت عمر بن الخطاب کو شہید کر دیا، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ عمر شہید ہوں گے۔ جبل احد پر ٹھہرے تھے کہ اے احد، جبل احد جب کامنے لگا نبوت کے بعد سے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مار کر کہا تھا ان کی جنگ کے وقت، اے جبل احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 3 شہید ٹھہرے ہیں، اور شہادت ہونی تھی۔ فیروز مجوسی، فیروز لولو مغیرہ بن شعبہ کا خادم حضرت عمر بن الخطاب کو شہید کر دیا حالت نماز میں۔ وہ پہلا سوسائڈ اٹیک تھا اسلامی تاریخ میں، ایک ٹیررسٹ مہنگوں کا، ایک بدبخت جو نماز سے پہلے آ کر کھمبے کی آڑ میں خنجر کو آستین میں چھپا کر رکھا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر نماز کے لیے ٹھہرے، آپ پر 7 بار کیا، اور ایک بار ناف کے نیچے، اور ایک بار ناف کے نیچے دھس گیا، اور اس طریقے سے حضرت عمر کو زخمی کر دیا۔ حکماں آئے، آ کر دوا پلا رہے تھے، مگر دوا نکل جا رہی تھی، لوگوں کو مایوسی ہوئی۔ ادب اس طریقے سے تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں اپنے بیٹے کو، یا عبداللہ تو جب میں مر جاؤں یا سیدہ عائشہ کے پاس جانا، جا کر اسے اجازت طلب کرنا کہ عمر اپنے رفیقوں کے ساتھ جا ملنا چاہ رہا ہے، وہیں دفن ہونا چاہ رہا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں اپنے لیے رکھ لی تھی، مگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہوں۔ حضرت عمر کی سیدہ عائشہ کی اجازت دینے کے بعد حضرت عمر بہت خوش ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ ایک دفعہ کی حدیث ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، ایک جانب ابوبکر تھے، ایک جانب عمر تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر بولے کل حشر کے دن سن چکی جائے گی، ہم اپنی خبروں سے ایسے ہی نکلیں گے۔ اور جس وقت دفن ہو رہا تھا عمر کا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص پیچھے سے میرے کندھوں کے پیچھے سے بول رہا تھا میں ابوبکر ہوں، میں ابوبکر ہوں۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو دیکھا وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنو، امام محمد باقر، امام جعفر صادق میں کہتے ہیں، محمد باقر سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت امام باقر کہتے ہیں عمر ابوبکر ایسے ہی تھے جیسے اب، یعنی پہلو میں لیٹے ہیں، آپ کی زندگی بھی ایسے ہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو، میرے آقا کہتے ہیں آسمانوں میں میرے دو ہیں، زمین پہ دو ہیں، آسمانوں میں جبرائیل و میکائیل، زمین پہ ابوبکر و عمر، اور وہی آپ کے رفیق بنے ہوئے۔ دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ سے اسلام کو حضرت عمر کے خطے، ابوبکر و عمر عثمان علی کے صدقے، خلفاء راشدین کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، ازواج مطہرہ کے صدقے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات، ان کے خلفاء، ان کے اصحاب، ان کے اتباع، ان کی پیارے اہل بیت کے صدقے جس اسلام اور مسلمین کو بلند دے یا رب العالمین، اسلام کی عزت رکھ یا اللہ، عمر الخطاب کے صدقے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ذا الجلال والاكرام. ومتنا على دين الاسلام وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.